اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام مکیۃ۔ سورہ انعام مکی صورت قرآن مجید کی موجودہ جو ترتیب ہے، ترتیب توقیفی، اس کے اعتبار سے چھٹی صورت اور نزول کے اعتبار سے 55ویں صورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات 165 اس کی آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اور اس صورت کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ چند آیات کے علاوہ یہ پوری صورت جو ہے یہ اس شان سے نازل ہوئی کہ اس کے نزول کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جس کا آغاز الحمد سے اور یہ صورت جو ہے اس کے مضامین میں توحید اور اس کے اصول، تو یہ صورت توحید کے اصول پر مشتمل۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آسمان کا جمع لایا گیا اور زمین مفرد۔ السماوات 7 آسمان جو ہیں وہ اپنی حیت کے اعتبار سے، اپنی صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ جدا جدا ہیں، بخلاف کس کے؟ 7 زمینوں کے۔ جیسے سورۃ طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، تو 7 زمینیں جو ہے نا وہ اپنی حیت کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، اس لیے الارض مفرد ذکر کیا گیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور بنائے الظلمات اندھیریاں، تاریکیاں، والنور اور روشنی۔ تو یہاں بھی ظلمات جمع لایا گیا، تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ گمراہی کے تو 1000 راستے ہیں، اور والنور یہ مفرد ہے، اور صراط مستقیم سیدھا راستہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ظلمات جمع لایا گیا اور النور مفرد۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سب چیزوں کے بعد بھی پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بربہم یعدلون، دوسری چیزوں کو اپنے رب کی کیا کرتے ہیں؟ برابر قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر اس نے مقرر کر دی ایک مدت، یعنی جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کی ایک مدت اللہ تعالیٰ نے کیا طے کر دی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ہر چیز کی جو ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، مقرر کی ہوئی مدت تو اللہ ہی کے ہاں ہے، مقرر کی ہوئی مدت اللہ ہی کے ہاں، یعنی ہر چیز اس کائنات، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى سے مراد اس کائنات کی مدت۔ ثم انتم تمترون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے واضح مضامین آ جانے کے بعد پھر بھی تم کس میں پڑے ہو؟ شکوک و شبہات۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ کی ذات ہے آسمانوں میں، وفی الارض اور زمین میں۔ یعلم سرکم وجہرکم، اور وہ جانتی ہے تمہاری، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ جانتے ہیں سرکم تمہاری پوشیدہ باتوں کو، رازوں کو، وجہرکم اور تمہارے اعلانیہ باتوں کو، اعلانیہ کاموں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتے ہیں جو کچھ تم کسب کرتے ہو، کماتے ہو، کوشش کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ نہیں آتی
کہ نہیں لاتے آپ ان کے پاس من آیت من آیات ربی، کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں میں، ان کے رب پروردگار کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ یہ اس سے کیا کرنے والے، اعراض کرنے والے، ان نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، اس کی صورت کیا ہوئی، تحقیق ان لوگوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ ان کے پاس آ گیا۔ تو حق سے کیا مراد ہے، اس کی دو تفسیریں کی گئیں۔ ایک تفسیر تو یہ کہ حق سے مراد قرآن مجید، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب آئیں گے ان کے پاس خبریں ان باتوں کی، ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا یہ کیا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین مکہ، یہ جو ہماری نافرمانیوں پر جمع ہوئے ہیں اور سرکشی پر قائم ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر ہم نے ان کو ایک قوت دے رکھی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی جماعتیں ہم نے ان سے پہلے کیا کر دی، ہلاک کر دی، کتنی امتیں ہم نے ان سے پہلے کیا کر دی، ہلاک کر دی۔ اور وہ امتیں کیسی تھیں، مکناہم فی الارض، کہ ہم نے زمین میں ان کو کیا دے رکھی تھی، قوت دے رکھی تھی۔ اور کیسی قوت، ما لم نمکن لکم، جو ہم نے تمہیں عطا نہیں کی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے آسمان سے ان پر خوب بارشیں برسائیں۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ان کے نیچے ہم نے نہریں بنائی جو کہ ان کے نیچے چلتی۔ فاہلکناہم بذنوبہم، لیکن ہماری اتنی نعمتوں کے باوجود بھی جب ان لوگوں نے ہماری قدر نہیں کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری جماعتیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے مطالبے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اتار دیں آپ پر کتاباً فی قرطاسٍ، یعنی کوئی نوشتہ، کوئی لکھا ہوا، فی قرطاسٍ، کاغذ میں، فلمسوہ بِأَیدِیہِم، اور وہ ایسی چیز ہو کہ جس کو یہ اپنے ہاتھوں سے کیا کر سکیں، لمس کر، چھو سکیں، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، یعنی اگر کوئی آسمان سے ہم ان کو کاغذ آتا ہوا دکھا دیں اس وقت بھی یہ کیا کہیں گے، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کیا ہے، صریح جادو ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی فرشتہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم فرشتے کو اتار دیتے تو سارا بات ہی کیا، سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، فیصلہ کر دیا جاتا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم فرشتے کو کیا بنا کر بھیجتے، فرشتہ بیٹھنے کی دو ہی صورتیں نا، ایک تو ہے کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا، اب اس کو دیکھنے کی یہ لوگ طاقت نہیں رکھتے، اور اگر ہم فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے پھر ان کا وہی اعتراض باقی رہنا تھا کہ یہ تو کیا ہے، ہماری ہی تو نہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس فرشتے کو کیا بناتے، انسان بنا کر بھیجتے نا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر بھی کیا ہو جاتا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم ان پر کیا کر دیتے، مشتبہ کر دیتے،
مخفی کر دیتے، مشتبہ کر دیتے ما یلبسون، اس چیز کو جس میں کیا پڑ جاتے، شبہ میں پڑ جاتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ استہزاء کیا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے استہزاء کیا ان میں سے، کس چیز نے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اسی چیز نے جس کا وہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، آپ کہہ دیجئے کہ چلو زمین میں دیکھو کیسا انجام ہوا مکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ قُلْ لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ قُلْ لِلَّهِ، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اتنا بڑا نظام جس کے قبضہ میں ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اپنی نافرمانیوں پر کیا کر دیتے، لوگوں کو ہلاک کرتے۔ کتب علی نفس الرحمہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر کس چیز کو لازم کر لیا، رحمت کو، مہربانی کو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کریں گے، جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے وقوع میں کیا نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ تو الہ یہاں فی کے معنی، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی واضح تعلیمات آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان کیا، ہم لا یؤمنون، وہ ابھی بھی کیا نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِی اللَّیلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، فی اللیل والنہار، رات میں اور دن، جتنے بھی چیزیں قیام پذیر ہیں وہ ساری اللہ ہی کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ، اور وہی سننے والے، جاننے والے ہیں۔ تو ان اتنی واضح چیزوں کے بعد، اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی، قُلْ أَغَیْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِیًّا، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے غیر کو میں کیا بنا لوں، کارساز بنا لوں۔ فاطر السماوات والارض، جو کہ اللہ کی ذات کیا ہے، پیدا کرنے والی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ لوگوں کو کیا کرنے والی ہے، رزق دینے والی ہے، کھلانے والی ہے۔ وَلَا يُطْعَمُ، اور اس کو نہیں کھلایا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ احتیاج سے پاک ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں کن لوگوں میں سے ہو جاؤں، پہلے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کن میں سے نہ بنوں، شرک کرنے والوں میں سے مت بنو۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں، کس صورت میں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے پروردگار کی کیا کی، نافرمانی کی، کس چیز سے ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اور وہ اس دن کا عذاب کیسا ہوگا، من یصرف عنہ یومئذ، کہ جس سے ہٹا دیا گیا، من یصرف عنہ، جس سے دور کر دیا گیا اس کو، یعنی من یصرف عنہ، جس سے اس عذاب کو دور کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، یومئذ، اس روز، یعنی قیامت کے دن، فقد رحمہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کی، اپنی رحمت کی۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ کیا ہے، بڑی کامیابی ہے۔ اس میں اشارہ صرف یہ ہے کہ اعمال کا شریعت نے مطالبہ تو کیا بندے سے، لیکن محض اعمال کی بنیاد پر کوئی یہ سمجھے کہ اس کی نجات ہو جائے گی، یہ کافی نہیں۔ اوپروی جو نجات ہے، یہ اس کا مدار کس پر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے فضل پر۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے تو اس نقصان کو دور کرنے والا کوئی نہیں مگر
وہی وہی ہم سس کا بخیر، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کو کوئی بلائی پہنچائیں، فہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، وہو القاہر فوق عبادہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے جو کہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والے باخبر ہیں۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، پھر آپ ان سے سوال کیجئے کون سی چیز شہادت کے اعتبار سے، گواہی کے اعتبار سے کیا ہے، بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی ذات، شہیدم بینی و بینکم، گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور اس کے ساتھ ساتھ میری طرف وحی کیا گیا یہ قرآن، کیوں؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، بِهِ کس کے ذریعے سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے، اور کس کو ڈراؤں؟ وَمَن بَلَغَ، جس کو یہ قرآن پہنچے، جس کو یہ قرآن پہنچے۔ تو یہ آیت بھی دلیل ہے کس کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ آخری نبوت ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے؟ آخری کتاب ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہ بنتے ہو اس بات پر، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ دیگر معبود بھی ہیں۔ قُل لَا أَشْهَدُ، یعنی آپ اپنے مخاطبین سے پوچھئے، منکرین سے پوچھیں کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے میں تو اس پر گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بلکہ آپ تو کہیے کہ اللہ جو ہے انما ہوا الہ واحد، وہی یکتا معبود ہے، وہی یکتا معبود ہے، تنہا معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جو تم کیا کرتے ہو، شرک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعرفونہ، وہ اس پیغمبر کو اس طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ بلکہ بعض اہل کتاب میں جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ، یعنی جتنا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو ہمارے بیٹے ہیں، ہماری اولادیں، یہ ہماری ہی اولادیں، اس سے بھی زیادہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو ہیں پیغمبر، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اپنی ضد کی وجہ سے، اناد، دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ وہ کرنا تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کر رکھی، یعنی جو اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان کیا، فهم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایک تو ایمان نہیں لاتے، دوسرے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر بہتان باندھا، جھوٹا، او کذب بآیاتہ، یا اس کی نشانیوں میں سے کسی کو کیا کر دیا، جھٹلایا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں فلاح دیتے ظالمون، ظلم کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو۔